الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 56 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 57 سے آغاز کر رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، ان کو توجہ سے سنیے گا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔ بیسیکلی یہاں قوم کے مشرکین کا ذکر ہے، اور مشرکین کو یہودیت یا نصرانیت سے پہلے کیا لینا دینا تھا، لیکن ہاں جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عوام الناس تک پیغام ربانی پہنچایا اور بھرپور انداز سے نصارہ کی اور یہود کے من گھڑت عقائد کی تردید کی اور صحیح دین کیا ہے اس کی تبلیغ کی، تو یقیناً قرآن نہیں ماننا، اللہ کے نبی کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول نہیں ماننا، یہ آپس کی ضد تھی، انات تھا، تکبر تھا، سرداری چھن جانے کا خوف تھا، یہ ساری چیزیں مکس تھی۔ تو جب نصارہ سے متعلق ذکر قرآن کریم میں آتا تو یہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں کر جاتے کہ لوگ قرآن سے یا اسلام سے دور رہیں۔ اور ان آیات کے اندر کس چیز کے مذاق کا ذکر ہے، کس چیز سے ہنسی کا ذکر ہے، اس بارے میں ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، آیت نمبر 98 کا کچھ حصہ پڑھا میں نے آپ کے سامنے، کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ ضرور جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مشرکین اس چیز پر استہزاء کرتے، کہتے کہ نصارہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقابل پوجتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ اعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کا نزول ہونا اور ان کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا اور غلط الیبوریشن کرنا کہ سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع میں ذکر آتا ہے کہ یہ کتاب اللہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ ضرور متشابہات کی پیروی کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں تو حکم بھی بالکل صاف تھا، لیکن اس کو متشابہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی مشرکین کی طرف سے۔ اس آیت میں ہم نے تفسیر پڑھی سورۃ الانبیاء کی گزری ہے کہ باطل معبود، یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے خود کو اللہ کا بیٹا نہ کہا، نہ یہ کہا کہ مجھے اللہ کے سوا پوجا جائے، نہ یہ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو، ایسا کچھ نہیں۔ اور آپ نبی برحق ہیں لیکن آپ کے ماننے والوں کا عقیدہ باطل، لہٰذا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت ان آیات سے بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ آیت نمبر 98، یعنی اللہ کے سوا جن کو پوجا جائے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو مشرکین اس پر ہنسی کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے عیسیٰ بھی جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وہ کہ جنہوں نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو جب وحی کی جاتی تو آپ نے فرمایا ان کا خود کلام ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ کہ جب اللہ کے نبی نے توحید کو خالص پیورٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو اب تو کفار مکہ کو اور نصارہ کو اور یہود کو، وہ جو اللہ کے مقابل کسی بھی طرح کا شرک کھڑا کرتے تھے، ان کو تو ہو گیا مسئلہ۔ اب یہاں مشرکین کے اسی مسئلے کا ذکر ہے کہ وہ ان آیات کو جو قرآن کریم میں بیان ہوتی تو ریلیٹ کرتے، کہتے اس کا مطلب ہے عیسیٰ بھی علیہ اعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کو پوجا جائے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو تم ہمارے بتوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو اس حساب سے تو عیسیٰ بھی خدا کے برابر قرار دیے جاتے ہیں، خدا کی اولاد قرار دیے جاتے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا آرگیومنٹ تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمارے معبودوں کی جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، تم تو ان میں بڑی خامیاں نکالتے ہو،
تم تو کبھی مکھی کی طرح ایک مثال دیتے ہو کہ ضعف الطالب والمطلوب، کبھی تم ہمارے معبودوں کو اس طرح سے کبھی اس طرح سے پکارتے ہو کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، یہ خود جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ان کو پوجنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تم ہمیں تو برا بھلا کہتے ہو، لیکن دوسری طرف نصارہ جن کو اللہ کے مقابل پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود کنسیڈر کرتے ہیں، جو ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، ان کو تم برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ یہ دو مین آرگیومنٹس تھے جو مشرکین نے لوگوں کو تذبذب کا شکار کرنے کے لیے سامنے رکھے، اور یہ دونوں آرگیومنٹس ہی بے بنیاد ہیں۔ پہلے کی تو بنیاد اس طرح سے ہل گئی نا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے حالانکہ معبودان باطل کی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 98 میں سورۃ الانبیاء کی، اور حضرت مسیح نبی برحق تھے اور ان کی کوئی تعلیم ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم علیہ اعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف منسوب کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ان کی دلیل تھی کہ جی ہمارے معبودوں کو تم برا کہتے ہو، تو وہ معبود برے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے جن کی تم پرستش کرتے ہو، ہمارا تو الہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی عبادت کی جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں عبادت الہ ہونے کا درجہ کس کا؟ اللہ کا، اور عبادت کس کی؟ ایک الہ کی، یہ تبلیغ کی گئی۔ تو انہوں نے اتنے پیور اور خالص عقیدے کو بھی تذبذب کا شکار کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو دین کے قریب ہوئے جا رہے تھے ان کو متنفر کرنے کے لیے یہ ہیلا تراشا۔ اللہ نے اس کا جواب یہاں پر اس طرح سے دیا، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بہتر ہے یا ہمارے خدا؟ یعنی سمجھ آ رہی نا ان کو حضرت عیسیٰ سے مسئلہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ تو آپ سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے ہی آئے ہیں اے نبی، یہ تو صرف جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسرائیل۔ اب یہاں پر پھر ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، ایک عجیب مثال بنائی ہم نے عیسیٰ کو، کہ عجیب مثال سے کیا مراد ہے؟ اول تو یہاں پر ان کی پیدائش جو کہ قدرت کے نمونوں میں سے واقعی ایک عجیب اور حیرت انگیز، کہ قرآن کریم میں ہمیں اس کے متعلق ملتا ہے کہ آپ کلمۃ اللہ ہیں، اور حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی حضرت مریم کے بطن میں کہ جس سے آپ کا وجود آپ کے حضرت مریم کے بطن میں ہوا، پیدا ہوا۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو کیا بغیر والد کے اور بغیر وہ اس طریقے کے کہ جس طرح سے ایک انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک عظیم نشانی بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کن الفاظ کے ساتھ ہوا کہ مثلاً لبنی اسرائیل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو پھر ان معجزات کا، ان عجیب معجزات آپ کو عطا کیے گئے کہ جن میں مردوں کو زندہ ہونا، جن میں برس اور جو مادرزاد اندھے ہیں ان کا شفا یاب ہونا، ٹھیک ہے، کہ جن کے اندر جو گھروں میں موجود ہے، کیا کھا کے آئے کیا چھوڑ کے آئے، ان کا علم عطا کر دیا جانا۔ تو بلا شبہ یہ عظیم معجزات تھے، یہ عظیم نشانیاں تھیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی گئی، یعنی بذات خود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی، اور پھر ان کو عظیم نشانیاں بھی عطا کی گئیں اور انہیں بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر نبی ہونے کا ذکر آتا ہے تو وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نازل کیا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نازل کیا رحمت للعالمین بنا کر، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی ایک خاص خطے، ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، ہر پیغمبر، ہر رسول، لیکن آخری رسول تمام امت کے لیے، تمام عالمین کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ کو کیا بعید ہے کہ وہ
یعنی اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو نہ آدم کو پیدا کرتے نہ اولاد آدم کو، اور نہ تم یہ اندھیر گردی کرتے۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں نیست سے ہست کیا، الٹا تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں نہ ہونے سے ہونا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تم شکر ادا کرو بجائے اس کے کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی انسان کیوں ہے، یا ہم تک کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا تو نہ انسان ہوتے، نہ پہلے انسان دنیا میں آتے، نہ تم آج وجود میں آتے، لیکن بجائے اس کے کہ تم شکر کرو تم ناشکری کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اب یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے قیامت کے قریب اس دنیا میں واپس آنے کی۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یعنی یہود کے عقائد کا بھی رد، وہ کیا کہتے تھے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے اور ہم نے ان کو مار دیا ہے۔ اور نصارہ کا بھی رد، وہ کہتے تھے کہ اگر سولی مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی عقیدہ کفارہ ان کا یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، کہ تمام امت کے، تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ اپنی سولی پر چڑھ کے دے دیا، اب ہر شخص جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو چکا۔ دونوں کے عقائد کا رد ہو گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ اسے سولی دی گئی انہیں، بل رفع اللہ الیک، اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا، اٹھا لیا۔ اور یہاں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں واپس آنے کا ذکر ہے۔ ہو ضمیر کس کی طرف، اس کا مرجع کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان ہوا الا عبد، وہ بندہ جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، وہ بندہ، اس کے پاس لعلم للساعۃ فلا تمترن بها، بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، بے شک وہ ضرور ایک خبر ہے قیامت کی، فلا تمترن بها، تو اس کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعون، اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ آسمان کی طرف بلند کیے گئے، اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ قرب قیامت کے دن آپ ضرور دوبارہ تشریف لائیں گے، ایز اے امت محمدی، ایز اے پرسن آف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یعنی وقوع قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت کے نزدیک دوبارہ اس دنیا میں ان کا نزول احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی، اور جن کے انکار کی جرت کوئی ایمان والا انسان کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح احادیث تو یوں بے شمار ہیں، لیکن ابن ماجہ اور صحیح مسلم نے جو روایت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ حدیث ہے جی ہمارے پاس صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ جلد 1 صفحہ 87 سے۔ آپ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے آسمان سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا، اور اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد کا نام و نشان تک نہ رہے گا، لوگوں کو مال قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی احادیث میں ان کے اندر بذات خود بہت تشریح ہے، یعنی اگر اس حدیث کی ہم تشریح کرنے بیٹھیں تو اس میں قرب قیامت کے بہت سے ایسے واقعات کہ جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن معاملات کو ختم کریں گے، اور اس وقت کیا ماحول ہوگا روئے زمین پر، کس طرح لوگ اپنی زندگیاں بسر کریں گے، تو اس حدیث میں اٹ سیلف بہت زیادہ تشریح ہے۔ لیکن ہم اس آیت کی تشریح میں، یعنی قرآن کریم کی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اس کی تشریح میں یہ حدیث لائیں، لہٰذا ریفرنس کے طور پر اس حدیث کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، ساتھ میں یہ آیت بھی، یعنی سورۃ الزخرف ہے، آیت نمبر 61 ہے، اس میں نزول عیسیٰ کے متعلق ہمیں دلیل ملتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ فتنہ بہت عام ہے
اور ہر دوسرا شخص یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن نہیں واپس آئیں گے، ان کو بھی موت دے دی گئی ہے، اور وہ بھی قرآن کریم کی دیگر بہت سی آیات متشابہات، یا وہ آیات جن میں لفظ جس طرح نا انی متوفی کا، اب یہاں وفات کی وہ غلط تشریح لیتے ہیں، وفات کی وہ موت تشریح لیتے ہیں، حالانکہ لغت میں پورا لے لیا جانا اس کی لغوی بحث ہے، بہرحال وہ الگ سے بحث نکل جائے گی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے نزول کے لیے آپ کو صحیح احادیث سے بھی ریفرنس پتہ ہونے چاہیے، بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ، اور قرآن کریم سے بھی، اور یہ بھی کہ ہمارے اپنے عقائد اور نظریات میں ذرہ برابر بھی شک پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم حاصل کریں صرف دوسرے بندے کو دلیل دینے کے لیے، نہیں، ہم نے خود بھی اس کے مطابق اپنے عقائد کو سیٹ ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں فرمایا کہ فلا تمترون، اس معاملے میں کوئی شک نہ کرنا اور اس راستے کی پیروی کرتے رہو، یعنی دین اسلام کی یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی جو ہو رہا ہے آج کے دور میں کہ شیطان تمہیں روک نہ رکھے اس راہ سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس عقیدے سے متعلق بھی ساری بات آ گئی سامنے کہ اس سے متعلق شیطان کی پیروی نہ کی جائے، یا ان لوگوں کی جو شیطان کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بہلا یا بہکا رہے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو ایک طرح سے دوبارہ سے وارن کیا گیا کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کی طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے، واتبعون، تم پیروی کرتے رہو سیدھے راستے کی، اور ہاں شیطان کی بات نہ ماننا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روشن نشانیاں لے کر، تو فرمایا آیا ہوں تمہارے پاس میں حکمت لے کر، اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ پیغام لے کر آئے انجیل کو یہاں پر حکمت کہا گیا، یعنی اگر تورات کی بات کریں نا تو تورات مکمل شریعت تھی، اگر انجیل کی بات کریں تو وہ تورات کی تائید پر ہی کتاب نازل ہوئی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور کی بھی تائید کرنے والی تھی، اور انجیل بیسیکلی کتاب الحکمہ تھی۔ اور جب اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا حکمت وموعظۃ للمتقین، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہارے لیے ہر شخص کے لیے ایک شریعت بنائی گئی، ایک رستہ مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر اگر سمری کی جائے نا تو انجیل کو حکمت کہا گیا کیونکہ وہ باقاعدہ شریعت نہیں تھی جو نافذ کی جا سکتی، اور بالکل اسی طرح سے یعنی اگر ہم تورات کے احکامات کی بات کریں اور انجیل کی بات کریں تو دیر ور نوٹ بگ ڈفرنس انٹل انلیس کہ ہم ان کی تفاسیر پر جائیں۔ اصلی ہم دیکھ لیں انجیل برنباس کو کہ جس پر نصارہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، حالانکہ اس کے اوتھینٹک ہونے کے ہمیں دلائل شواہد بہت زیادہ ملتے ہیں، اور جامعیت کے ساتھ اس پر ورک بھی کیا گیا ہے کہ اس انجیل میں بہت سے وہ عقائد ہیں جو صحیح نصارہ عقائد ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ کی اصل ٹیچنگز تھی وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں بھی 5ویں صدی عیسوی کے قریب پابندی لگا دی گئی تھی، اور اب ان کے لٹریچر میں 4 اناجیل جنہیں اناجیل اربع کہا جاتا ہے ان کو مانا جاتا ہے، اور انجیل برنباس کو سکپ کر دیا گیا ہے، اسی ڈر سے کہ اس میں تو وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اصل عقیدہ ہے، اور اصل عقیدہ اگر سامنے آ گیا تو پھر ان کے کاروبار کیسے چلیں گے جو ان کے پادری راہب وغیرہ ہیں۔ تو اس چیز کے لیے انہوں نے پھر باقی 4 اناجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد ہی لکھی گئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دور میں نہیں لکھی گئیں، ان کے دور سے ریلیونٹ ان کے شاگردوں نے یا بعد کے آنے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے دور سے ریلیونٹ باتیں لکھیں، وہ وہی نہیں ہیں۔ یہ بات نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اناجیل اربع میں جو لکھا ہوا ہے وہ وہی نہیں ہے، اصل انجیل آج کہیں نہیں ہے، اور جو انجیل ہے وہ وہی نہیں ہے، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں۔ تو قربان جاؤں قرآن کریم پر کہ یہ وہی ہے اور اصل اسی فارم میں موجود ہے جس طرح آج سے تقریباً 1500 سال پہلے تھی، اور الحمدللہ اب تک موجود ہے، بغیر کسی غلطی، بغیر کسی کمی بیشی، بغیر کسی تبدیلی کے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی۔ تو تورات
اگر دیکھا جائے، زبور دیکھا جائے، انجیل زبور تو نغمات پر مبنی تھی. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی تلاوت سے ریلیونٹ قرآن کریم میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں کہ آپ اس کی کس طرح سے نغمہ سرائی کرتے تھے، خوب اچھے الحان کے ساتھ کہ پرندے اور پہاڑ تک آپ کے ساتھ جھوم پڑتے تھے. تو بہرحال جو انجیل کی بات کی اس کو حکمت کہا گیا، اور پھر قرآن کریم کی بات کی تو قرآن میں شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، علم بھی ہے، سارا کچھ ہے. قرآن ان سب کا مجموعہ. اسی لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بے شک اس کے بعد ذکر ہوا ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. پھر اختلاف کرنے لگ گئے ان کے گروہ آپس میں. فاختلف الاحزاب من بینہم، کون سے گروہ؟ یہود اور نصارہ کا ذکر کیا. یہود عداوت میں اس قدر آگے چلے گئے کہ نعوذ باللہ جان کے دشمن بن گئے، اور سولی چڑھانے تک انہوں نے حضرت عیسیٰ کا پیچھا نہیں چھوڑا. یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ سولی انہوں نے چڑھا دیا لیکن وہ اس کی جگہ کوئی اور شخص تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، ولیکن شبہ لہم. لیکن یہود شقاوت میں، نفرت میں اس قدر بڑھ گئے کہ سولی چڑھانے تک کی کوشش کی، اور نصارہ محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بیٹا ہونے کا درجہ دے دیا اللہ کا. تو ان گروہوں نے، اللہ فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینی، آپس میں اختلاف کر لیا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اختلاف میں پڑ گئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم، تو پھر ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس دن کے انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. عذاب علیم کا ذکر قرآن کریم میں خاص طور پر کافروں کے لیے ذکر ہوا. تو یعنی ایسے لوگوں کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے کسی بھی باطل نظریے یا عقیدے سے بلونگ کرتا ہو. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ قیامت کے برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. قیامت کے دن اگرچہ سارے بھائی چارے، یارانے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے حصے کا عذاب بھی اس کے دوسرے، اس سے متعلق جو دوسرا اس سے جس سے بلونگ کرتا ہے اس پر مسلط کر دیا جائے. ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے. لیکن وہ لوگ جو پرہیزگار تھے اور عمر بھر اللہ سے ڈرتے رہے، ان کی دوستی اس روز بھی سلامت رہے گی. اور اس چیز کی میں گواہ ہوں کہ جو دوستی، جو استاد شاگردی کا جو ایک تعلق ہے، پیار محبت کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، جو دین کے نام پر بن گیا، جس کو قرآن نے جوڑ دیا، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، وہ رشتے دنیا میں بھی ایور لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور قیامت میں بھی. اور اسی ضمن میں امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت رب العالمین فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں. مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کو آج اپنے سائے کے نیچے جگا دوں گا جبکہ میرے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان میں ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا تو قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا. سبحان اللہ. تو ان احادیث سے ہمیں اس آیت کی بہتر طور پر سمجھ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں، اور جو دین کی محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم، استادی یا شاگردی کا رشتہ ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کا ہے، دوستیاں ہیں، پیار ہے، محبت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اگر کریں تو اللہ کی رضا کے لیے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہوئے، تو یقیناً یہ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی عطا فرماتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔